اگر مسلمان میں کسی بات کے متعلق بدگمانی پیدا ہو تو بندہ اس بات کی کوئی اچھی تعویل سوچے، حتیٰ کہ اگر ایسا ہو کہ 100 میں سے 99 باتیں برائی کی نکلتی ہیں اور فقط ایک بات اچھی نکلتی ہو، تو اچھے پہلو کو لے کر اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے تاکہ دل میں بدگمانی آئے ہی نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اسی دن انہوں نے سر منڈوایا تھا، یعنی سر کے سارے بال اتروائے تھے۔ تو اس کشتی میں کچھ نوجوان لڑکے بھی سوار تھے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تو وہ گنجے سر کو دیکھ کے تو مذاق کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک لڑکا آیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے مسخرہ پن کیا۔ اسے دیکھ کر باقی لڑکے بھی کرنے لگ گئے ایسا ہی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا ایسا نامعقول تھا کہ اس نے آ کر آپ کے سر پر ٹھونگا بھی لگا دیا۔ اس پر سب ہنس پڑے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا کیا عمل ہے کہ وہ خاموش ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ان کو۔ لیکن ایسا ہی ایک کو کرتے دیکھ کے دوسرا بھی ایسا ہی کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ اس میں بڑے بھی شریک ہو گئے، یہاں تک کہ سب کشتی والے اس بدتمیزی میں شامل ہو گئے۔ جب کشتی والوں نے یہ کرتوت کیا تو اللہ رب العزت کو اس وقت سخت ناراضگی ہوئی، چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی پر الہام کیا کہ اے میرے پیارے، اگر تو اس وقت بد دعا کر دے تو ہم تیری دعا پر اس کشتی کو الٹ دیں گے تاکہ یہ سب لوگ غرق کر دیے جائیں۔ جیسے ہی آپ کو الہام ہوا تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھ اٹھائی اور دعا کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کو حالانکہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ بد دعا دیں گے تو یہ سب غرق ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر آپ اس کشتی کو الٹنا چاہتے ہیں تو کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے۔ اللہ اکبر! بس ان کا دعا مانگنا تھا، اللہ رب العزت نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس قصے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بدگمانی سے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں بچنا چاہیے، جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد محترم حضرت شہاب رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھنا اور دوسروں کی برائیوں کا نہ دیکھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں، جو اپنے اندر عیب ہیں انہیں نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی ہم نیک بنے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا گھمنڈی اور بیوقوف انسان وہ شخص ہے جو خود کو بڑا نیکوکار اور بڑا اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی نظروں میں ایسا نہیں ہے۔ اور جس شخص کو دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں نا، وہ یہ بات بھی سمجھ لے کہ میری نگاہیں میرے اپنے سینے پہ نہیں پڑتی۔ اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ اسلام ایک مسلمان کے کردار کی شخصیت میں کیسا عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بدگمانی ایک عام سا مرض ہے، لیکن اس کے اثرات کسی بڑی بیماری سے کم نہیں ہیں۔ بدگمانی پیدا کرنا انسانی کردار میں ایک اہم برائی کے طور پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ عملی نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جن کے اخلاق کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے ٹائٹل سے نوازا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جس سے ہم بدگمانی کے علاوہ اور بھی کئی بیماریوں ظاہری اور باطنی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدگمانی جیسے مرض سے محفوظ فرمائے، آمین۔